9 محرم الحرام بروز جمعرات یزیدی لشکر کربلا کے اندر حضرت امام حسین اور اس کے ساتھیوں کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، اور یہ لشکر جنگلی درندوں کی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور حضرت امام حسین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے کے اوپر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے، جنگلی کتوں کی طرح۔ تو اس بیٹے کو کاٹنے کے در پہ ہیں کہ ایک واقعہ ہے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ 2 ننھے بچے، چھوٹے سے بچے جو ہے وہ لڑکھڑاتے ہوئے آ گئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران ہی خطبے کے دوران آگے بڑھ کر وہ جو 2 بچے ہیں جو لڑکھڑاتے ہوئے آ گئے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، تو پیارے آقا نے ان 2 بچوں کو اٹھا لیا، ایسے کر کے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور پھر ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی ناگوار تھی، پیارے آقا کے لیے یہ بات بھی تکلیف دہ تھی کہ کہیں حضرت امام حسین گر نہ جائیں، کہیں حضرت امام حسن گر نہ جائیں اور ان کو کوئی چوٹ نہ آ جائے۔ تو یزید کا یہ لشکر جو ہے یہ اسی امام حسین کی طرف بڑھ رہا ہے، اور افسوس کی بات تو یہ بھی ہے اور حیرانی کی بات ہے کہ یزید کا لشکر اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کر رہا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا کلیجہ چبانے کے لیے بھی تیار کھڑا ہے۔ ایک طرف تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہا ہے یزید کا لشکر، اور دوسری طرف حضرت فاطمہ الزہرا کا کلیجہ جو ہے وہ چبانے کے لیے بھی تیار ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی ہیں کہ جب کبھی حضرت فاطمہ الزہرا پیارے آقا سے ملنے کے لیے آتی تو تاجدار انبیاء امام الانبیاء کھڑے ہو کر اپنی پیاری بیٹی کا استقبال کرتے، اور پیارے آقا نے جو چادر اوڑھی ہوتی تھی جس کو عرف عام میں جو ہے کالی کملی بھی کہا جاتا ہے، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کالی کملی جو ہے اس کو اپنی بیٹھنے کی جگہ پر بچھا دیتے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے اور اس کے اوپر اپنے ساتھ بٹھاتے۔ تو آج یزید کا لشکر جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا کلیجہ چبانے کو تیار ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو فرماتے ہیں کہ درائے فرات کو جائیں اور وہاں سے آپ پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی لے کر آئیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ درائے فرات کو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر پہلے سے ہی یزید کے 500 سپاہی جو ہیں انہوں نے درائے فرات کے جو راستے ہیں درائے فرات کے وہ بند کر دیے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت عباس اور یزیدی لشکر کی آپس میں ایک جنگ ہوتی ہے، ایک خونخوار اور شدید قسم کی جنگ ہوتی ہے، جس میں حضرت عباس کافی جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں کافی حد تک، لیکن کچھ پانی لینے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو جاتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، اور جب یہ حالات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو حضرت امام حسین انتہائی غمگین ہوتے ہیں امت کی اس بے وفائی اور امت کی دین کے ساتھ اس بے وفائی کے اوپر، امت کی اس درندگی کے اوپر انتہائی غمناک ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اب جنگ کا فیصلہ تو ہو چکا تھا، لیکن یزید کا سالار عمرو بن سعد اور دوسری طرف یزید کا دوسرا سالار شمر، اچھا شمر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ذکر آتا ہے کہ شمر کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کا فرمان ہے کہ میں ایک داغدار، داغوں سے بھرے ہوئے ایک داغدار کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ جو کربلا کے اندر میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔
شمر کے سارے جسم کے اوپر برس کے، منہ کے اوپر، جسم کے اوپر سارے برس کے داغ تھے۔ تو پیارے آقا کا فرمان ہے کہ میں ایک داغدار، داغوں سے بھرے ہوئے کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ تو شمر بھی موجود تھا۔ شمر اور عمرو بن سعد چاہتے تھے کہ اسی رات کے اندر جنگ ہو، وہ رات کو جنگ کرنے کے خواہاں تھے، لیکن حضرت امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی، تو اس پر یہ مہلت دی گئی، ان کو یہ مہلت دے دی گئی، کیونکہ یہ یزید کا حکم بھی تھا کہ حضرت امام حسین اگر مہلت مانگتے ہیں تو حضرت امام حسین کو تھوڑی سی مہلت دینی ہے۔ اور اس میں وجہ یہ تھی کہ شاید حضرت امام حسین کل ہونے والا اپنا انجام اور جان کا جو خوف ہے کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جب ٹکراؤ ہوگا تو ان کے حضرت امام حسین کے سارے گھرانے کو ذبح کر دیا جائے گا، تو شاید جان کے اس خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین اپنا فیصلہ بدل لیں اور میری بیعت کر لیں۔ یزید کا یہ حکم نامہ بھی تھا، تو اس لیے ان کو مہلت دے دی گئی۔ تو حضرت امام حسین نے جو مہلت چاہی وہ صرف اللہ کی عبادت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے چاہی۔ تو رات کی مہلت ملی، شام کے بعد اندھیرا چھا رہا ہے، اور رات جو ہے جس کو ہم شب غمناک بھی کہیں گے، کہ وہ جو شب غمناک ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین کے گھرانے کے افراد کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ یعنی وہ جو رات ہے وہ رات انتہائی دکھی ہوگی، وہ رات جو ہے، وہ شب جو ہے وہ بھی بڑی غمگین ہو رہی ہوگی جب وہ کربلا کے میدان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوگی۔ جب کربلا کے میدان میں بسے وہ عظیم خیمے جو ہیں، جب وہ شب ان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوگی تو رو رہی ہوگی، آنسو بہا رہی ہوگی۔ اس شب کے رخسار جو ہیں وہ بھی آنسوؤں سے تر ہوں گے، کہ جیسے ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کی لاش کو اپنی گود میں لیتی ہے اور اس کے سینے میں ایک درد ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ تو شاید وہ جو رات ہے آج اسی ماں کا اظہار کر رہی ہوگی، کیونکہ اس میدان کرب و بلا کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا تو نہیں تھیں، لیکن آج وہ جو غم ہے ماں کا، وہ جو درد ہے، اس کا اظہار وہ رات کر رہی ہوگی جب وہ کربلا کے میدان کو اپنے دامن میں لے رہی ہوگی۔ رات بھی انتہائی دکھی ہوگی، شدید غمگین ہوگی جب وہ یزیدی لشکر کو دیکھ رہی ہوگی، ان کی چالاکیوں کو دیکھ رہی ہوگی۔ رات بھی روتی ہوگی جب وہ درائے فرات کے کنارے کھڑے یزید کے لشکر کو دیکھتی ہوگی کہ جنہوں نے کربلا کے ان معصومین، کربلا کے ان مظلومین جو ہیں ان کا پانی بند کر دیا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین کے گھرانے کا پانی بند کر دیا۔ ان فرات کے کنارے کھڑے یزید کے لشکر کو دیکھ کر شب وہ بھی روتی ہوگی، وہ بھی انتہائی غمگین ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ رات غمناک کیوں نہ ہو، وہ جو شب ہے وہ شب غمناک کیوں نہ ہو، کیونکہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو پہلی دفعہ، جب حضرت امام حسین پیدا ہوتے ہیں، اپنی گود میں لیتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تو پوچھتی ہیں کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کے آنسو آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں اور جبرائیل مجھے خبر دیتے ہیں
کہ تیری امت کے گمراہ لوگ، آپ کی امت کے جو گمراہ لوگ ہیں وہ آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ تو جن کی قربانی، جن کی شہادت اور جن کے ساتھ ہونے والی یہ ناانصافی، یہ ظلم، اس کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو رات ہوگی وہ کیسے نہیں روتی ہوگی۔ اگر اس رات کو بولنے کی طاقت، بولنے کی قوت دے دی جاتی تو اس رات کا رونا جو ہے وہ زمین و آسمان ہلا دیتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جو ہیں اس شب غمناک کے اندر اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ تو جب حمد و ثنا کی جاتی ہے عبادت کے بعد، حضرت امام علی مقام اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ آپ کو پھر بھی اپنے ساتھیوں کا خیال ہے اور کہتے ہیں کہ میں آپ تمام سے راضی ہوں، میں اللہ کریم اور پیارے رسول اپنے نانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا شکوہ نہیں کروں گا کہ آپ نے میرے ساتھ بے وفائی کی، بلکہ میں یہی کہوں گا کہ آپ نے اپنا وعدہ نبھایا اور آپ نے میرے ساتھ وفا کی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو یزید کا لشکر ہے یا جو یزید ہے، اس کو صرف میرا سر چاہیے، اس لیے مجھے قربانی دینے دیں، اور آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ بے شک چلا جائے، اور اپنے دل میں ذرے کے برابر بھی ملال نہ رکھے کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں اس سے راضی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ وفا کی، اور اس میدان کرب و بلا، اس دکھوں بھرے میدان کے اندر اس رات وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ اکیلا نہ جائے، وہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر جائے، تاکہ راستے کی کوئی اور مصیبت کا سامنا نہ ہو، کسی اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ تو اس طرح حضرت امام حسین جو ہے، حضرت امام حسین چراغ بجھا دیتے ہیں اور اپنے دوستوں سے کہہ دیتے کہ میں راضی ہوں آپ سے، دل میں کچھ ملال نہیں رکھنا کہ میں آپ سے راضی نہیں ہوں، آپ اپنی جان بچا لیں، میری جان تو پکی بات ہے کہ اس کربلا کے اندر میری قربانی ہونی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ تو آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ جائے۔ تو اندھیرا کر دیا جاتا ہے، خیموں کے چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور حضرت امام حسین کا سارا گھرانہ، کرب و بلا کے وہ سارے معصومین جو ہیں وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ایک لمبے وقفے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے پھر چراغ جلائے جاتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کیا دیکھتے ہیں؟ جب حضرت امام حسین وہ منظر دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے نہ تو کوئی بھی اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلا، آپ میں سے کوئی بھی واپس نہیں لوٹا، تو کیوں؟ میں نے تو کہا تھا کہ ملال نہیں رکھنا، میں راضی ہوں آپ سے، تو آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت امام حسین کے ساتھی کہتے ہیں امام علی مقام، ہم آپ کو اس اذیت اور اس کرب و بلا کے میدان میں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ امام علی مقام، اگر ہماری 100 نہیں، اگر ہماری 1000 جانیں ہوتی تو ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کرتے۔ تو امام علی مقام کہتے ہیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ ان کو صرف میرا سر چاہیے، آپ لوگوں کا سر نہیں چاہیے، تو اس لیے میں نے کہا آپ واپس لوٹ جائیں۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ یا امام علی مقام، آپ ہمیں یہ حکم نہ دیجئے گا کہ ہم واپس چلے جائیں، کیونکہ اس حکم کو ٹالنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا اور اس حکم کو ماننا بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے،
سب سے پہلے ہم اپنے سینوں پر تیر کھائیں گے. آپ کی طرف آنے والا جو تیر ہے سب سے پہلے وہ ہمارے کلیجوں کو چیرے گا. آپ کی طرف بڑھنے والی تلوار جو ہے سب سے پہلے وہ ہماری گردن کو کاٹے گی. آپ کی طرف آنے والا کوئی نیزہ سب سے پہلے ہماری چھاتی کو چھلنی کرے گا، سب سے پہلے ہمارے سینے کو چاک کرے گا. یا امام علی مقام، ہم آپ کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ ہماری جان آپ پر قربان ہو جائے. ہم اپنی جانیں بچا کر نہیں جائیں گے. شاید آپ تو ہمیں معاف کر رہے ہیں، آپ نے تو ہمیں معاف کر دیا، لیکن ہم خود کو معاف نہیں کریں گے کہ اب کربلا کے میدان کے اندر آپ شہید ہو جائیں اور ہم مدینہ کے اندر جا کر عیش و آرام اور سکون کی زندگی گزاریں. ہماری روحیں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی. ہمارے لیے وہ مصیبت سب سے بڑی ہے کہ جب سکون کے ساتھ ہم وہاں پر مدینہ میں آباد ہو جائیں اور وہاں سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. ہمارے لیے وہ سب سے بڑی اذیت ہے. ہمارے لیے جو اصل سکون ہے، جو اصل خوشی ہے کہ آپ کی جان سے پہلے اپنی جان آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیں. تو حضرت امام علی مقام اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے اس جذبے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما، میری قربانی کو بھی قبول فرمانا. اور پھر اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے لیے صبر استقامت کی دعا کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہے حضرت امام حسین اور اس کے ساتھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور پھر تذکرہ رسول شروع ہو جاتا ہے. امام علی مقام حضرت امام حسین کی زبان سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے، ان کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. ایک طرف تو یہ حالات ہیں جو رات دیکھ رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، غمناک ہے، اور دوسری طرف رات کے اندر ایک طوفان بھی ہے، ایک غصہ بھی ہے کہ جب وہ یزید کا وہ لشکر دیکھتی ہے کہ جو مختلف چالیں چل رہا ہے، خوش ہے کہ کل ہم حضرت امام حسین اور اس کے گھرانے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کو مٹا دیں گے. تو رات کبھی وہاں دیکھتی ہے، کبھی یہاں خیموں میں بسے ہوئے اللہ کے بہترین لوگوں کو دیکھتی ہے، اور کبھی وہ جو قیامت تک آنے والے زندیق اور گمراہ اور برے لوگوں میں سے سب سے زیادہ برا لشکر جو ہے، سب سے زیادہ درندہ صف لشکر جو ہے، جب کبھی اس کو دیکھتی ہے تو رات روتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ رات شب غمناک ہے. اس رات سے زیادہ غمگین رات قیامت تک جو ہے، ازل شروع سے لے کر قیامت تک اتنی غمگین رات کائنات نے نہیں دیکھی. وہ رات اس لیے بھی روتی ہے کہ جب لوگ اسے یاد کریں گے تو صرف آنسو بہائیں گے. ان کے دل میں ایک دکھ سا ہوگا، ایک کرب سا ہوگا کہ امت کے گمراہ مفاد پرست اور درندہ صف لوگوں نے اس رات کس گھرانے، کس گلشن کو تباہ کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا. اور ایک طرف اللہ کا وہ بہترین کرو، نبیوں کے بعد امت میں کسی نبی کی امت میں اتنا عظیم خاندان، اتنا عظیم گھرانہ اور اتنا باکمال اور اتنا بے مثال گروہ جو ہے وہ کہیں اللہ کی قربانی کے لیے اکٹھا نہیں ہوا، جو آج کرب و بلا کے میدان کے اندر اکٹھا تھا. جب شب ان عظیم ہستیوں کو دیکھتی ہوگی تو شب کی کیا حالت ہوگی، شب کتنی روتی ہوگی، شب کتنی غمناک ہوگی، ہم تصور بھی نہیں کرتے. اگر اس رات کی غم کو، اس رات کے دکھ اور اس رات کے کرب کو کوئی شاعر بیان کرے تو شاید کوئی بھی شاعر اس کے غم کو بیان نہیں کر سکتا کہ آج شب جو ہے وہ کتنی غمناک ہے. 9 محرم سے بعد، شام کے بعد آنے والی رات جو ہے وہ غموں دکھوں سے بھری ہوئی رات ہے. ایک احساس دلاتی ہے یزید کی بربریت، یزید کے ظلم اور حضرت امام حسین
اور ان کے گھرانے کے مظلومین جو ہیں، چھوٹے بچے بھی وہاں پر موجود ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شہزادیاں بھی وہاں پر ہیں۔ تو ایک رات ہے جس نے ان کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے، اور جیسے ایک ماں اپنے آنسو بہاتی ہے اپنے مرے ہوئے بیٹے کے اوپر، آج وہ رات جو ہے وہ ساری رات خود رات روتی رہی، اور ان کو اپنے دامن میں لے کر، اپنی گود میں لے کر ایک ماں کا اظہار کرتی رہی ہوگی۔